ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہیں؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی۔ الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے، اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے
کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار، باقاعدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ناراض نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جہا. میں کہا تو اگر شعری ذوق ہے تو مینوں کی اعتراض ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تساں آکھیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہندے نے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہا تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے، قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے. 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں. اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکید لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے.
اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا، خواب کو قرآن پاک نے، اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا۔ حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا، جب آپ کے والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا۔ تو خواب کی حقیقت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں وہی خواب آتی ہے اس کو، تو وہ خواب نہیں وہ خیال ہے، پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں وہ خیال ہے۔ وہ نفس جو ہوتا ہے نا، وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا، رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا۔ اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے، اس نے کہا فٹافٹ کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تعویذ دے دے۔ تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم۔ اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ، علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے، وہ ڈپریشن تھا، تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں، آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا، اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں، تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا، تو تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو، تو رات کو خواب اسی طرح۔ ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے، وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ ہی چارپائی لگایا کرتے تھے، تو چھت پہ سویا کرتے تھے، تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا، کیا کنڈکٹر کہتے ہیں کلینڈر کہتے ہیں، تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا، کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ، وہ شور کرتا، تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں، پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا، تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں۔ تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی، میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا، تو اس کو جگائے، یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے، تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے، تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں، تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے، او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں، آپ تصور، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا۔ ایک دوست ہے بڑی محبت والا، کہنے لگا حضرت صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے ویکھے نے، دعا کرو اللہ دے چھڑے۔ میں کہا ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات میں ہونے ہی نہیں نا، جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں، تو سوچا سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں، تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے۔ عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں، برے ناول نہ پڑھیں،
کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا. بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا سانس اکھڑنے لگا تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا. تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو، برے خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا. جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے. فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے. ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دے اپنی الٹی طرف. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے. رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے. یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی. یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے. اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے. کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا. یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے. فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ یہ. فرمایا تم نے دائیں طرف تھو کرنا، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان. یہ شیطان کھیل گیا، بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق. 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے، خواب تکلیف نہیں دے گا. لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے. تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں. تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے. جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار. اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے. تو فرشتہ القاء کرتا ہے. وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی. اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ، وہ تعبیر بتائے گا؟ یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے ہوئے، وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار. تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا. جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو، معبر ہو، وہ بھی تعبیر بتائے گا. اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے. وہ یہ تعبیر کرے گا، وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے